مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ وہ ہمارے درمیان وعدے کے مطابق موجود ہے اور ہمیں برکت دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ہم سب کو برکت دیتا ہے، اور آج بھی خدا کے کلام کو ہم سب سنیں گے تاکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا ٹاپک اناؤنس کروں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو ہمارے چینل کو، یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں، اسے سبسکرائب کرتے اور اسے واچ کرتے اور لائک کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ خدا ہم شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو سبسکرائب کر کے ہماری سپورٹ کرتے ہیں۔ خداوند ان سب کو بڑی برکت دے۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یسوع نے موت پر فتح پائی۔ میرا دل پیاری یسوع کے لیے، خدا کے بیٹے، اکلوتے بیٹے یسوع کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اس نے موت، قبر، شیطان پر فتح پائی ہے اور آج ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور یسوع میں زندگی گزارتے ہیں، یسوع ان کو فتح مندی سے ہمکنار کرتا ہے۔ نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن تمام دنیا کے جتنے بھی معبود ہیں وہ اپنی اپنی قبر کے اندر ہیں، لیکن خداوند کے یسوع مسیح کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے موت پر فتح پا کر اور ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا۔ اعمال کی کتاب اور اس کے 2 باب کی 24 اور 32ویں آیت کو، 24ویں آیت اور 32ویں آیت کو پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہے، لیکن خدا نے موت کے بندھن کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اور اسی دوسرے باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ اعمال کی کتاب جو ابتدائی کلیسیا کی کتاب ہے، جو ابتدائی کلیسیا کے اعمال ہیں، جو آج کے ایمانداروں کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے تاکہ ہم مسیح میں مضبوط اور پکے ایماندار بن جائیں، تو میرے سیسو اس میں واضح طور پر لکھا ہے دوسرے باب کی 24ویں آیت میں، لیکن خدا نے موت کے بندھن کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ یعنی یہ ناممکن بات تھی۔ موت جو شیطان کو اختیار کے اندر تھی، وہ باقاعدہ طور پر یسوع مسیح پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی، بلکہ لکھا ہے اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے لوگ، رسول، 12 رسول، یسوع مسیح کے 12 رسول جو ہیں، اس کے شاگردوں میں جو 12 رسول ہیں، وہ باقاعدہ طور پر گواہی کے طور پر اس کتاب کے اندر قلم بند کرتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس نے موت پر فتح پائی ہے۔ بلکہ عبرانیوں کے نام پالوس کا خط اس کے 2 باب کی 14 اور 15 آیت میں لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہوں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں کرے، چھڑائے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح جس طرح بنی نوع انسان، جس طرح لوگ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہوئے، یسوع مسیح بھی اسی طرح اس میں شریک ہوا، اور موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو موت پر قدرت حاصل تھی، اس کو کرے، تباہ کر دے، اور جو
उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे, उन्हें क्या है, छुड़ा ले। मेरे अज़ीज़ों, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा देकर हमें मौत की उस जो है बादशाह से यानी अबलीस से हमें क्या है, छुड़ा लिया, हमें मोल ले लिया अपना खून बहाकर, और फिर उसने मौत पर क्या है, फतह पाई। और आज अपने लोगों को भी जो उस पर ईमान लाते हैं उन्हें क्या है, फतह से बढ़कर गलबा देता है। क्योंकि पहला करंथियों और उसके 15वें बाब की 55, 56 और 57 आयत में लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। कैसे फतह बख्शता है? कि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है, इसलिए जो लोग उस पर ईमान लाते, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते, यीशु मसीह के लोग उसके पैरोकार, उसके जो है फॉलोअर्स बन जाते हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह के वसीला से उन्हें क्या है, हमें मौत पर क्या है, फतह बख्शता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ज़रूर है मौत का आज ईमानदारों के ऊपर कोई इख्तियार नहीं। इसलिए ज़रूर है क्योंकि कलाम में लिखा है जो मसीह में मर जाते हैं वो मर नहीं जाते बल्कि आराम की नींद क्या है, सो जाते हैं। और जब यीशु बादल की सवारी पर आएगा तो कब्रें खुलेंगी और वो हवा में उड़कर खुदावंद का क्या है, इस्तिकबाल करेंगे। यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है, इसलिए वो अपने लोगों को जो उस पर ईमान लाते हैं उन्हें भी क्या है, फतह से बढ़कर गलबा देता है। क्योंकि मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? कहते हैं मैं मर गया था, हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत पर, कब्र, शैतान पर फतह पाई है। इसलिए क्या है, मुकाशफा की किताब में लिखा है, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद यानी हमेशा के लिए अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए जरूर है कि जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं, मसीह को अपना उसका नक्शो कदम पर चलते, उसे अपना उसको फॉलो करते हैं, उसको उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों आज ईमानदारों पर भी मौत का क्या है, कोई इख्तियार नहीं है। अबलीस उनकी जिंदगी से शर्मिंदा है। इसलिए जरूर है मेरे अज़ीज़ों, अगर हम भी चाहते हैं जैसे यीशु ने मौत, कब्र, शैतान पर फतह पाई है, हम भी फतह से बढ़कर जिंदगी गुजारें, फतह से बढ़कर बल्कि गलबा की जिंदगी गुजारें, तो हमें भी चाहिए हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें, निजात पाएं और यीशु की उस कामिल कुर्बानी को अपनी जिंदगी में ले। यीशु ने दावा किया है, बल्कि नबियों को मानते, रसूलों की कदर करते हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जिसने क्या है, मौत पर फतह पाई। और वो खुद अपने मुंह मुबारका से कहता है, मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद क्या है, जिंदा रहूंगा और मौत और आलमी अरवा की कुंजियां क्या है, मेरे पास हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए जरूर है यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु की मानिंद कोई नहीं है। इसलिए यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमें मसीह यीशु में जिंदगी गुजारनी है। पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखते हुए दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब 10वीं आयत में कहता है, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से क्या है, रोशन कर दिया। किसके? यीशु मसीह के ज़हूर, यीशु मसीह के आने के वसीला से, यीशु मसीह के रोए ज़मीन पर इंसान बनकर पैदा होने के वसीला से। और अब मेरे अज़ीज़ों, वो दोबारा आने वाला है। इसलिए ज़रूर है कि इससे पहले कि किसी शख्स की डेथ हो जाए, रोए ज़मीन के ऊपर जो है हम सबको
بنی نوع انسان کو اس بات کو اپنی زندگی میں اس مکاشفے کو سننا ہے، لینا ہے، کیونکہ نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو نبیوں سے بڑھ کر ہے، جو باقاعدہ طور پر خدا کا بیٹا ہے، جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو موت کا کوئی اختیار اس کے لوگوں کے اوپر نہیں رہتا۔ آج ضرورت ہے میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح آ جائے، اس سے پہلے کہ روئے زمین پر سے ہم میں سے کسی کے جانے کا وقت آ جائے، ہمیں جیتے جی یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ آج بنی نوع انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دائیں بائیں کے معاملات کے اندر اپنی زندگی نہیں، بلکہ اور مذاہب کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی نہیں، بلکہ کسی اور معبود کے پیچھے جانے کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، تاکہ ہم بچ جائیں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں اور یسوع مسیح کے لوگ ہو کر اس کی کلیسیا، اس کے بدن کا حصہ بن کر ہمیشہ کی زندگی کی کیا ہے؟ وارث بنیں۔ آئیں اپنی زندگی پر غور و خوض کریں۔ آج جو حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، ان حوالہ جات پر غور و خوض کریں اور سوچیں، اور پھر جانیں کہ جیسے یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے، کیا ہم نے بھی اپنی جسمانی، نفسانی، زمینی، شیطانی باتوں پر، ہم نے بھی کیا گناہ پر فتح پائی ہے؟ کیا ہم بھی مسیح میں کیا ہے؟ زندہ ہیں؟ کیا ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے اور مسیح کے اعتبار سے ہم زندہ ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو شکر گزاری کی، بلکہ اس خوشخبری کو پھیلانے کی اور لوگوں کو بھی بتانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور اگر اب تک ایسا نہیں ہے، اب تک یسوع سے دور ہیں، اب تک توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، نجات نہیں پائی، تو پھر یسوع مسیح پر ایمان لا کر اسے شخصی نجات دہندہ قبول کر کے توبہ کرنے کی، بپتسمہ لینے کی، یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بن جانے کی ضرورت ہے، تاکہ جیسے یسوع نے موت پر، قبر پر فتح پائی ہے، اسی طرح ہم بھی فتح مندی کی زندگی گزار سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن کر خداوند کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ خداوند آپ سب کو آج اس کلام کے جو ہے پر عمل کرنے کا بھاری فضل بخشے، اور اس کلام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، مسیح یسوع کے جلالی نام میں آج تیری پاک حضوری میں آتے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیرا کلام جو سچائی ہے، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو زندگی ہے، تیرا کلام جو ہمیں گناہ سے نکال کر، موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے، تیرے کلام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمیں فتح دے، فتح سے بڑھ کر غلبہ دے۔ سننے والوں کو جو اب تک تجھ پر ایمان نہیں لائے، ان سب کو توفیق دے کہ وہ سن کر ایمان لائیں اور خدا تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ جس طرح پیارے یسوع آپ نے موت پر فتح پائی ہے، وہ بھی فتح پا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ سننے والوں کو اپنے کلام پر عمل کرنے کا اور خداوند اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں لینے کا بھاری فضل دے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی پرابلم کا شکار ہے، خداوند میں تیرا خادم ہوتا ہوا ان کے لیے شفا کی، برکت کی، بڑھوتی اور ترقی کی دعا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں خداوند تو اپنے لوگوں کو شفا دے، رحم کر اور پیارے خدا صحت، تندرستی دے، مشکلات کو دور کر، آسانیوں کو پیدا کر، اور سب سے بڑھ کر اے خداوند اپنے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا فضل دے، تاکہ تیرے لوگ اے خداوند کلام کو جانے، تیرے ساتھ وفاداری زندگی گزارے اور دشمن شیطان کا کوئی منصوبہ، کوئی اختیار ان پر نہ رہے، بلکہ تیرے یسوع نام کو عزت و جلال ملے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے، اپنے کلام کی حفاظت کر اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ تیری شکر گزاری ہو، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا اور اس میں قائم رہنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔